سکھوں اور ہندوؤں کے حق میں بھی بول لیں گے. میں بڑا ایک ٹچی سوال کرنے لگا اور اپنے ویور سے بھی معذرت کے ساتھ, قادیانیوں کے لیے کوئی نہیں بولتا جب ان کے اوپر مظالم ہوتے ہیں؟ یہ بالکل مبشر بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ایم کیو ایم کو اس کا الزام نہیں دے سکتے. ایم کیو ایم واحد آرگنائزیشن ہے کہ جب قادیانیوں کے سربراہ مرزا طاہر بیگ صاحب ان کا انتقال ہوا تھا, واحد الطاف حسین تھا جس کا تعزیتی بیان گیا تھا, جس پر کئی اخبارات نے اداریے لکھے کہ میں نے کفر کیا ہے اور میں یہ کفر دوبارہ کرنے جا رہا ہوں. جس کا دل چاہے مجھ پہ فتویٰ دے. قادیانیوں کو اگر آپ مسلمان نہیں سمجھتے نہ سمجھے, کس نے کہا ہے؟ لیکن جو قادیانی یا احمدیس پاکستان میں رہتے ہیں انہیں اپنے عقیدے مسلک کے مطابق زندگی گزارنے کی برابر کی آزادی ہونی چاہیے, چاہے تمام لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں, لیکن میں حق بولنا نہیں چھوڑوں گا. ہمارا 73 کا آئین تو کہتا ہے کہ اقلیتیں جو ہیں ان کو اپنا مذہب بھی پریچ کرنے کی اجازت ہے, تو کیا پھر جماعت احمدیہ کو بھی اپنا مذہب پریچ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے, میری نظر میں ہونی چاہیے, ہر کسی کو ہونی چاہیے. That's a very bold statement. ہر کسی کو ہونی چاہیے. میں تو اب آپ فاشزم کا الزام مجھ پہ نہیں لگے گا تو کسی اور پہ لگے گا کیا؟ تو یہ اچھا پھر ایسے نہیں کہہ رہا, میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا. میں نے احمدیوں کا لٹریچر بھی پڑھا, میں نے احمدیس کے پروگرام بھی دیکھے, میں نے دیکھا وہی کلمہ ہے, وہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, انہی کو آخری نبی مانتے ہیں وہ. اب جھگڑا یا جو آتا ہے اس کی بحث میں جانا نہیں چاہتا. اس کو جو نہیں مانے نہ مانے, آپ انہیں مسلمان نہیں مانتے نا, نہیں مانے. جو ہندو ہے تو ہندو بھی تو اللہ رسول جو ہے اس کا اپنا اللہ رسول ہے, تو اس کو تو آپ تسلیم کرتے ہیں, تو احمدیوں کو بھی تسلیم کیجئے. یہ جرت پاکستان میں کسی کے اندر نہیں ہے. احمدیوں پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے, وہ انسان ہے, وہ پاکستانی ہے. اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں مبشر بھائی, پاکستان کا سب سے پہلا نوبل انعام یافتہ سائنسداں ڈاکٹر عبدالسلام وہ بھی احمدی تھا. گریٹ مین, ہی واز اے گریٹ مین. اب آپ اس کا نام صرف اس لیے نہ لیں یا طلباء کو اس لیے نہ پڑھایا جائے کہ ڈاکٹر عبدالسلام احمدی تھے, تو یہ سراسر ظلم ہے, زیادتی ہے. یہ ناانصافی کو ختم ہونا چاہیے. یہ علامہ اقبال کے خیالات کبھی نہیں تھے رحمت اللہ علیہ کے, یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے کبھی خیالات نہیں تھے. میں شاعر مشرق جو دنیا کے بہت بڑے فلاسفر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان چاہتا ہوں. یہ ملاؤں کا جعلی نام نہاد, یہ جعلی سیاست دانوں کا جو راتوں رات تالی بجا کے وفاداریاں بدلتے ہیں, ادھر سے مال پکڑنا ادھر سے مال پکڑنا, میں اس کا قائل نہیں ہوں. پرابلم ایک اور ہے. پرابلم یہ ہے کہ قائد اعظم کا پاکستان ہائی جیک بھی پاکستان کے سب سے پہلے ڈیموکریٹ کی حکومت میں ہوا. کیا بھٹو صاحب نے جمعے کی چھٹی نہیں دی؟ کیا شراب پہ ممانعت نہیں کی؟ کیا انہوں نے باقی چیزیں وہی نہیں کی جو تمام ڈیمانڈس تھی ان کی, جو آج تک کوئی اسلامی جماعت نہیں کر سکی؟ وہ ساری کی ساری ڈیمانڈ جو ہے وہ تو انہوں نے ایک سیکولر آدمی سے پوری کروائی. آپ بے فکر رہیے مبشر بھائی, وہ دن آئے گا انشاءاللہ ایم کیو ایم کی حکومت قائم ہوگی. ایک میری آرزو ہے, وہ میں حکومت سے فرمائش کروں گا جو اس وقت وزیر اعظم صدر ہوں گے, ایک کمپاؤنڈ دے دو مجھے میرے رہنے کے لیے. نہیں, ایک کمپاؤنڈ دے دو بڑا سا مجھے,
میرے رہنے کے لیے نہیں، میرے خاندان والوں کے لیے نہیں، جہاں میں ایک مسجد بناؤں گا، ایک مندر بناؤں گا، ایک کلیسا بناؤں گا، چرچ بناؤں گا، ایک سکھوں کا گردوارہ بناؤں گا، اور احمدیوں کی مسجد بھی بناؤں گا، سارے مذاہب کو بناؤں گا، اور اس کمپاؤنڈ میں سب جائیں اپنے اپنے وقت پہ، سب عبادت کریں. ریلیجس فریٹرنیٹی. Should religion be a part of governance? نہ، یعنی مذہب اور حکومت الگ الگ ہونی چاہیے؟ بالکل، کیونکہ مذہب کو جب بیچ میں لائیں گے آپ کبھی کسی نقطے پہ نہیں پہنچ سکتے. تو جو مذہب کے نام پہ اتنی سیاستیں کر رہے ہیں ان غریبوں کا کیا ہوگا؟ وہ عبادت کریں گے. ان سے کہیں گے ماضی کو چھوڑیے، اس کو توبہ کیجیے اور عبادت کیجیے. کیونکہ دیکھیے 5 فقہ مستند مانے جاتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور 5واں جعفر صادق، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ. آپ کس کے فقہ کو نافذ کریں گے پاکستان میں؟ اچھا چلے مبشر بھائی، ایک سوال کروں یہاں پہ. آپ نے تو سوال کیے، میں نے برا نہیں مانا، آپ نے کہا برا نہیں مانی، میں کبھی نہیں مانتا، آپ کچھ بھی کہیے. لوگوں نے مجھے ڈرا کے بھیجا تھا ویسے. میں مبشر لقمان صاحب، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں مبشر لقمان صاحب آپ کا ٹیلی ویژن ایکسپریس نیوز کے ذریعے پورے پاکستان کے تمام دینی علماء جو مستند دینی مدارس سے جنہوں نے تعلیم حاصل کی، ان سے صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ قرآن مجید جو اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ ہمارا ایمان تھا، ہے اور مرتے دم تک رہے گا. قرآن مجید میں کہیں کسی جگہ کسی آیت میں طریقہ نماز بتایا گیا ہے؟ نہیں، حدیث میں ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. صلاۃ قائم کرو، اس کا طریقہ نہیں. سوال نہیں کیا نا، یہ تو میں نے علماء سے کیا. میں مسلمان تو ہوں نا جی. نہیں، آپ مسلمان ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں کہ آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں. مجھے غرض سے کہ آپ اگر ہاتھ کھول کے پڑھیں، ہاتھ یہاں سینے پہ باندھ کے پڑھیں، رفع دین کریں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. آپ رکوع میں جاتے ہیں، آپ سجدے میں جاتے ہیں تو ایک ہی ذات کے جاتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو بس میں کہتا ہوں نفرت مت کرو کہ کون کیسے عبادت کر رہا ہے، کرنے دو. اور تم جنت اور دوزخ کے سرٹیفکیٹ پلیز 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 اس دنیا میں ٹھپے لگا لگا کر بانٹنے کے بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا رب ہے. ذرا غور فرمائیے. یہ میرا خیال ہے کہ میں اگر جس دن مسئلہ حل ہو گیا نا میرا، مطلب جو انقلاب میں لانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں آن کے دینی تبلیغ کیا کروں گا، تفسیر قرآن کرنے کی کوشش کروں گا. میں بہت گناہگار آدمی ہوں. الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے. ایاک نعبد، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اب ذرا غور فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جو آخرت روز محشر کا مالک ہے. کون جنت میں جائے گا،
کون دوزخ میں جائے گا, کس کو معاف کرنا ہے, کس کو جہنم رسید کرنی ہے. جب یہ مالک کے یوم الدین اللہ کی ذات ہے تو پھر مجھے اور آپ کو جو ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں, ہم خدا کی ذات میں نعوذ باللہ استغفر اللہ شرک کرتے ہیں. Islamic Republic of Pakistan سے should we call it People's